بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ. تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. لمحے بڑے اہمیت کے ہوتے ہیں. کچھ لمحے ہوتے ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، جگہیں بڑی اہم ہوتی ہیں، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو برکت والی ہوتی ہیں. ان باتوں کو حضرت عمر خطاب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دیکھیے ذرا. اس بات کو بڑھاؤں گا کہ رسول پاک بیٹھے ہیں، ایک بدو آیا، اس نے کچھ ایسی بات کی کہ حضرت عمر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر خطاب کو سمجھایا اور بٹھایا اور ایک جملہ کہا. مجھے لگتا ہے، یہ میرا گمان ہے، کہ اس جملے کے صدقے اور وسیلے سے ہمارے ہاں درگاہیں شروع ہوئی ہوں گی. یہ میرا گمان ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں حضرت عمر کے غصے کو دیکھ کے کہ عمر، نبوت اور اخلاق میں جو فرق ہوتا ہے وہ صرف اخلاق کا ہوتا ہے. کیا خوبصورت جملہ میرے رسول نے کہا، صرف اخلاق کا فرض ہوتا ہے. یہ وہ اخلاق ہے کہ اگر آج ہمارے ممبر سے یہ نکل رہا ہوتا تو شاید ہمارا آج مستقبل اور طرف چلتا. لیکن یہ اخلاق آج بھی ہم اپنی درگاہوں پہ، آستانوں پہ ضرور دیکھتے ہیں. وہ جو طریقہ ہے مسلمانوں کا جا کے ایک دربار پہ حاضری دینے کا، وہ کیا ہونا چاہیے، وہاں سے ملتا کیا ہے، دعا کیوں ضروری قبول ہو جاتی ہے، یا وہاں کے کون سے ایسے گدی نشین یا سجادہ نشین ہیں جو آج دعا مانگیں تو ان کے بزرگ ان کی دعاؤں کو سن لیتے ہیں. خواجہ معین کا ذکر اگر ہے، رحمہ کا ذکر نہ آئے اگر پاکستان کی تاریخ میں، تو یقین کیجئے تاریخ ادھوری نہیں، نامکمل ہوتی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. حضرت انتہائی وارم ویلکم آپ کو، انتہائی ممنون آپ نے اپنا وقت دیا. مجھے بتائیے کہ یہ بات تو ذرا تلخ ہے لیکن آپ ہی سے پوچھی جا سکتی ہے کہ اکثر یہ ہم کہتے ہیں اور احادیث بھی اس پہ بڑی موجود ہیں کہ اگر کسی کو فضیلت ملتی ہے تو وہ علم کی بنیاد پہ ملتی ہے یا تقوی کی بنیاد پہ ملتی ہے. تو جو سجادہ نشین ہے یا گدی نشین ہے یا خادم جیسے آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں، بڑی عاجزی ہے آپ کی، یہ تقوی اور علم کی بنیاد پہ چلتا ہے یا خاندان کی بنیاد پہ؟ علم عمل اپنی جگہ ہے، لیکن ماستانہ سے جو وہ تعلق لوگوں کا ہے، لوگ ہم سے جو ملتے ہیں اور عزت کرتے ہیں، وہ ہمارے علم اور عمل کی وجہ سے نہیں. نسبت نہ تو ہمارا کوئی علم ہے نہ کوئی عمل ہے، نسبت خواجہ کریم. واہ. ہاں، یہ اب اس کو سمجھنا بھی اللہ کی بہت بڑی ایک مہربانی ہوگی اگر اس نسبت کو سمجھا جا سکے. حضرت یہ فرمائیے کہ پاکستان میں، خاص طور پہ ہندوستان میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی ایسا بڑا نظام ہے کہ تبلیغ کا ایک طریقہ ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں پاکستان میں تو تقریباً سالانہ 20 لاکھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اس معاملے میں. تبلیغ کے انداز صوفیہ کرام کے اور عام جو مفتی صاحبان ہیں ان کے انداز میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، دو چیزیں ہیں. ایک تو پہلے تو میں چیز عرض کر سکوں، لوگوں کی ایک گمان ہے کہ صوفیہ جو ہیں وہ شریعت کا علم نہیں ہوتا ان کے پاس. وہ صوفی ہو ہی نہیں سکتا صوفی باصفا جب تک کہ اس کے پاس علم شریعت نہ ہو، ظاہری علم نہ ہو. ظاہری علم لینے کے بعد ہی باطنی علم کی تلاش میں جاتا ہے. جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بخارا سے فارغ ہوئے، اس کے بعد ظاہری علم لے کے علم باطنی کی طرف گئے، خواجہ عثمان حرونی کو مرشد پایا. حضور غوث پاک لے لیں، حضرت نظام الدین اولیاء لے لیں، حضرت علی اجمیری لے لیں، بابا فرید لے لیں، کسی کو بھی لے لیں، آپ جتنے بھی پائے کے بیٹھے ہیں، سب کے سب اپنے زمانے کے جید عالم دین تھے. کوئی صوفی نہیں ہو سکتا جب تک مفتی نہ ہو. مفتی نہ ہو تو وہ صوفی ہو ہی نہیں. بڑی خوبصورت بات ہوگی. اب بات ہوئی خالصتاً مفتی کی اور ایک جو صوفی مفتی، اس میں یہ فرق ہوا کہ وہ شریعت کی بات کرتا ہے لیکن شریعت پہ عمل پیرا نہیں ہے، اور صوفی شریعت کی بات کرتا ہے تو اس پہ عمل پیرا صحیح نہیں ہے نا. اور اسی راستے پہ مطلب وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے کو ہی تصوف کہتے ہیں. جس میں کہ خدمت خلق کا سب میں بڑا پہلو ہے. سب میں بڑا پہلو اس میں خدمت خلق کا ہے، اور اپنے مرشد سے ادب
اور عقیدت کا ہے، اور بلا تفریق مذہب و ملت کے سب کو فیض بانٹنے کا نام ہی صوفی ہے۔ کیا خوبصورت بات کی ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گیا، عرض کروں آپ سے۔ وہ ایک عورت تھی مکہ میں، تو اس نے سامان باہر رکھا ہوا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے وہاں سے، تو اس نے کہا کہ یہ میرا سامان میرے کندھے پہ رکھ دو۔ آپ نے اٹھایا تو بھاری تھا، کہا اماں تم سے اٹھے گا نہیں۔ کہا اچھا پھر اس کو شہر کے باہر چھوڑو۔ آپ نے وہ سامان اٹھایا، محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور اس کے ساتھ چلے۔ کہا شہر کیوں چھوڑ رہی ہو؟ کہا یہاں معاذ اللہ ایک جادوگر آ گیا، اس کا نام ہے محمد، لوگ کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو تو انسان اپنے دین سے چلا جاتا ہے، میں اس لیے مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جب باہر چھوڑنے گئے تو کہا اچھا جب میں دور جاؤں گی تو لوگ پوچھیں گے کہ مکہ میں کوئی اچھا شخص بھی ہے تو مجھے اپنا نام بتاؤ، میں تمہارا ذکر کیا کروں گی۔ کہا بھائی میں ہی وہ محمد ہوں۔ کہا پھر تیرا جادو مجھ پہ چل گیا۔ لیکن حضرت یہ بھی تو بات نظر آتی ہے نا کہ جس طرح عام مفتیوں نے، ممبر نے اپنے آپ کو بہت سے حصوں میں تقسیم کر لیا، آپ ان کو مسلکے کہیے جو بھی کہیے، اس طرح صوفیہ اکرام نے بھی اپنے آپ کو اپنے انداز سے جس طرح خدا کو تلاش کرنا ہے، سلفی بنا لیا، نقشبندی بنا لیا، چشتیہ بنا لیا، یہ بھی انداز تو بکھرا ہوا پن لگتا ہے نا۔ نہیں بکھراؤ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ سب انڈر دا بینر آف اہل سنت والجماعت آتے ہیں، اور یہ صوفیہ کا گروہ ہے، ان کا کوئی مسلک نہیں ہے، اپنے اپنے پیر کو اتباع کرتے ہیں، اور اس کی جو ہے اس کے ڈائریکشن ان کے نام کے آگے جو ہے ان کو اپنا کیپٹن مان کے چلتے ہیں، یوں سمجھ لیں اپنا قائد مان کے چلتے ہیں، یہ کوئی مسلک نہیں ہے، ایک اپنا قائد ہے، اس کے ڈائریکشنز کو فالو کرتے ہیں۔ ڈائریکشن آپ اس کو اختلاف نہیں سمجھتے؟ نہیں، اس کو اختلاف نہیں، کیونکہ دیکھیے چشتی کے سامنے قادری آگا تو قادری جگہ دیتا ہے، قادری کے سامنے نقشبندی آگا تو اسی جگہ، اور ہمارے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارے آپس میں ایک دوسرے کی عزت ہے۔ آپ ان کو کیوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ انداز اور فکر کرنے کے مختلف اندازے ہیں یا سکولز ہیں؟ ہاں، ورد و وظائف کے اپنے ڈفرینٹ اسکول ہیں، اسکول آف تھاٹ ہے، اسکول آف تھاٹس ہیں۔ ان اسکول آف تھاٹس میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں چلہ۔ جب تک چلہ نہ کاٹا جائے وہ کہتے ہیں کہ وہ روشنی اور وہ ادراک جو ہے وہ نہیں ملتا۔ یہ کیا چیز ہے؟ چلہ ایک اسپریچول اورینٹیشن ہے۔ کیا مراد کیا ہے سر؟ لیکن اس کے بعد جب ہی ہوتا ہے جب کوئی ظاہری علم رکھتا ہو، شریعت کا علم ہو، اس کے بعد ہی پیر صاحب اس کی اجازت دیتے ہیں، وہ چلہ کرتا ہے، اور وہ کچھ اس میں ورد و وظائف اس سلسلے کے ایسے ہوتے ہیں جس سے کہ اللہ کا قرب حاصل۔ اس کا مطلب صرف ورد یا وظائف نہیں کرنا، پہلے سنت کا بنیادی علم حاصل کرنا ہے، پھر اس راستے پہ چلنا ہے۔ یہ تصوف ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ تصوف میں لیکن سب میں بڑا جو پہلو ہے، جو باٹم لائن ہے، وہ خدمت خلق ہے، بلا مذہب و ملت کی تفریق۔ اسے ذرا پھر سے کہیے، کیونکہ یہ پیغام ہے جو ساری دنیا میں جائے گا۔ تصوف کا مطلب ہے علم شریعت حاصل کرنا اور اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کرنا، جس کو طریقت کہتے ہیں جی، اور راستے پہ گامزن ہونے کو معرفت کہتے ہیں، اور جو گول ہم اچیو کریں گے اس کو حقیقت کہتے ہیں، اور یہ جب تک مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک اس میں خدمت خلق نہ ہو، بلا مذہب و ملت کی تفریق۔ واہ کیا خوبصورت جملہ ہے۔ یہ گول کیا ہے یہ میں پوچھتا ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ کہہ رہے ہیں خدمت خلق، تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا تھا آپ ادھار مانگ کر بھی اس کی حاجت کو پورا کرتے تھے، سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ حضرت یہ جو گول ہے یہ کیا ہے؟ گول کس چیز کو اچیو کرنا ہے؟ ہم نے کس چیز کو ریکگنائز کرنا ہے؟ کس منزل تک پہنچنا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کو۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ اسی راستے پہ شریعت کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے قرب حاصل ہو گیا ہے؟ وہ تو اس کو کیفیت ہوتی ہے، وہ جو چیز مانگتا ہے کسی کے لیے۔ شاہ صاحب وہ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بس کیا ہوگا کیفیت؟ اب یہ کوئی یہ بتانے والی بات تو نہیں، جب وہ کیفیت یہ ہوتی ہے جو آج ہمیں داتا صاحب اور غریب نواز کے مزار سے دیکھنے کو مل رہی ہے، یہاں سے لوگوں کو فیوز و برکات ملا، رحلت فرمانے کے بعد ان کے درجات اور بلند ہو جاتے ہیں، اور اللہ سے جو بھی دیکھیں یہ ایک پروٹوکول ہے، جیسے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹرز وغیرہ، پھر بیوروکریسی ہوتی ہے، جوڈیشری ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، انٹیلیجنس آرمی، اسی طرح سے اللہ کا پروٹوکول ہے۔ اللہ اپنے انبیاء اور مرسلین بھیجتا ہے، پھر ایک ولایت ہوتی ہے، اور ولایت کی بھی تقسیم ہے، قطب ہے، غوث ہے، ابدال ہے، مذوب ہے، یہ ایک اللہ کا نظام ہے، لیکن جو چیف ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ۔ یہ سب ڈائریکشنز ہیں جو اللہ تک جاتے ہیں اور اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ سر یہ راستے الگ الگ ہیں لیکن منزل جو ہے وہ خدا ہے۔ میں سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو قرب خداوند کی آپ نے ذکر کیا نا بات، ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے مس گائیڈ ہوتے ہیں کہ ایک بیٹھا ہوا مسند پہ شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے قرب خداوند حاصل ہے، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو قرب حاصل ہے؟ وہ کیا انڈیکیشنز ہوں گی، کیا نشانیاں ہوں گی؟ تو اس کا چہرہ بولے گا، اس کے اعمال بولیں گے، اس کے اقوال بولیں گے، اور آپ جب جائیں گے تو آپ کے اس میں وہ والا بات ہے نا، آنکھ والا جو بن کے تیرا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے اور کیا دیکھے۔ تو یہ باتیں اندرونی آئیز کی ہوتی ہے، انسائٹ کی ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ والا ہے۔ اللہ والا کسی سے، اور کچھ اللہ والے ایسے ہیں کہ جو ظاہری نہیں ہوتے، نیک ٹائپ وغیرہ پہنے میں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے قریب ہے، اور کچھ ہمارے جیسے بھی ہوتے ہیں بہروپیہ جو جھبے اور دستار پہ صاحب ان کے دھوکہ مت کھانا،
دل کے حرم میں بت بستے ہیں اور لب پہ حمد باری ہے. آپ تقوی میں مجھ سے کہیں زیادہ ہوں گے پینٹ شرٹ پہنے, اور میں تقوی میں آپ سے بہت کم ہوں گا. یہ نہیں کہ میں نے حبا جبا پہنا ہے تو تقوی میں آپ سے زیادہ ہو گیا. اسلام لباس کا محتاج نہیں ہے. بالکل. واہ واہ واہ. حضرت یہ جو بلا تفریق خدمت کرتا ہے مزار اور دربار, اور یہاں پہ بھی کرتا ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں, یہاں پہ بھی کرتا ہے, کھانا تو مل رہا ہے, کھانا ملتا ہے. میں تو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص لاہور شہر میں یہ کہے نا کہ میں بھوکا مر گیا ہوں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ علی حجویر کے اتنا کھانا ہے کہ جو چاہے صرف وہاں تک جانا ہے. یہ مجھے فرمائیے کہ یہ غلط فہمی خاص طور پہ ہماری خواتین میں کیسے دور ہوگی کہ وہ جب کسی کو مرشد یا پیر بناتی ہیں اپنا, تو وہ کیا نشانی دیکھیں اور پھر وہاں پہ اس سے علم حاصل کریں یا اپنی حاجت کے لیے کہیں, کیا نشانی دیکھیں؟ سب میں پہلی چیز تو پیر کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے. جی, پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے. جاہل پیر نہیں چلتا, پیری مریدی میں جہالت نہیں ہے. دیکھیں آپ نے تو 99% لوگوں کو نکال دیا نا باہر. پھر میں بھی نکلا ہوں نا, میں بھی پیری مریدی نہیں کرتا ہوں. میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ حضرت بیعت کر لیں, میں کہتا ہوں بھائی میں عالم دین نہیں ہوں, ہم ماڈرن ایجوکیشن ہے, میں عالم دین نہیں ہوں. جو بھی ملا ہے بزرگوں سے ملا ہے. ہاں اگر تجھے غریب نواز کی نسبت سے محبت ہے تو مستق آ جائے تو شاید کچھ مل جائے. باقی اگر پیر سمجھ کے آتا ہے تو میں پیر نہیں ہوں, نہ میں بیعت کرتا ہوں. اس لیے نہیں ہوں کہ میں عالم دین نہیں ہوں. اس کا مطلب بیعت عالم دین کر سکتا ہے. حضرت خواجہ بنداز نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاؤں میں سے تھے, انہوں نے کہا اگر پیر اپنے ہاتھ میں بیعت کسی کی کرتا ہے مرید کی, تو روزی محشر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مغفرت نہ کروا سکے تو اس پہ پیری مریدی حرام ہے. اتنے سخت الفاظ کا کیا بات کی, کیا بات کی ہے. میں وقفہ لینے چھوٹا سا شاہ صاحب کی اجازت سے واپس آتا ہوں. میں ابھی پچھلے دنوں اسپین میں تھا, اور یقین کیجئے کہ آج اسپین میں جہاں ہم نے 7 سے 800 سال حکومت کی, حالات یہ ہیں کہ مسلمان وہاں پہ یا بھیکاری ہے یا صبح 4 بجے مختلف پبز کے باہر کھڑا ہو کے وہ شرابیں بیچ رہا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مسلمانوں نے حکومت کی. سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, سوچئے گا اس پہ ضرور. اگر ممبر میں طاقت ہوتی تو آج مسلمانوں کا یہ زوال نہ ہوتا. یہ طاقت آج ہمارے ہاں ان درگاہوں میں ہے جنہوں نے مسلمانوں کو ہی نہیں انسانیت کو اکٹھا کر کے رکھا ہے. سوچئے گا, واپس آتے ہیں. جو بندشیں تھی زمانے کی توڑ آیا ہوں, میں تیرے واسطے دنیا کو چھوڑ آیا ہوں. یہ وہ خواب ہیں جو کہ پاکستان میں شاید وہ ہر شخص سوچتا ہے جو کہ ہندوستان نہیں گیا, کہ خواجہ معین کا دربار کیسا ہوگا. کنیت ان کی حسن ہے اور لقب معین الدین ہے. ایسا ہی ہے. حضرت آپ کا جو طریقہ کار تھا حضرت خواجہ کا, وہ لوگوں سے نسبت بڑھانے کا, علم دینے کا, تبلیغ کرنے کا, وہ کیا ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, آپ المعروف غریب نواز کے نام سے ہیں, آل رسول تو ہیں, نائب النبی اور عطائے رسول ہیں. اللہ کے یہ واحد ولی ایسے ہیں جن کو کہ 3 القاب سے پکارا جاتا ہے, نائب النبی, عطائے رسول اور غریب نواز. یہ غریب نواز کیوں کہتے ہیں سر؟ غریبوں کے نوازنے والے ہیں. جو بھی دیکھیے, انسان ہر صورت میں غریب ہے, جاہل بھی ہے, جاہل بے شک. ہم تو غریب, ہم سب زیرو ہیں, ٹھیک ہے نا, تو زیرو کو نوازنے والے ہیں. زیرو کو غریب مانتا ہوں میں. تو زیرو ہم اجمیر میں آپ کیوں تشریف لائے؟ آپ سمرقند میں رہ لیتے, بخارا میں رہ لیتے, یہاں پہ آنے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ اجمیر آنے کا مطلب یہ تھا, اجمیر اس وقت پرتھوی راج چوہان جو تھا اس کا سٹیڈل تھا, اس کا کیپٹل تھا. تارا گڑھ پہاڑ ہے, اس پہ قلعہ تھا. آج بھی وہ جو ہے کھنڈرات موجود ہیں. وہ گڑھ تھا, وہ بیس تھا, وہاں پہ آپ کو بھیجایا. آپ کا حلیہ حبہ جبہ اتنا حسین و جمیل شخصیت تھی, یہاں پارے رسول تھے, اور پھر حضور کی خاص ہدایت تھی اور سرپرستی تھی, تو کشف و کرامات تو سب ساتھ, اور علم تھا. تو آپ نے ایک دسترخوان قائم کیا. تو ہندوستان میں تو یہ تھا کہ چھوا چھوت بہت تھی, آج بھی ہے, شہروں میں تو نہیں رہی, لیجسلیشن آ گیا ہے, لیکن گاؤں میں آج بھی ہے. تو اس زمانے کا عالم دیکھے 850 سال کا. تو حضور غریب نواز نے ایک دسترخوان قائم کیا جس میں کہ ہر مذہب کا جو بھی آئے گا ان کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھلاتے تھے سب نے پہلے. کوئی پاکی, کوئی پلیتی, کوئی مذہب, کچھ فرق نہیں ہے, کچھ نہیں. واہ. تو لوگوں کو جب یہ دور دور تک میسج کنوے ہوا کہ بھائی ایک ایسا بھگوان آیا ہے جو سب کو ایک سمان سمجھتا ہے. وہ تو بھگوان ہی کہیں گے نا. ہاں, وہ تو آج بھی کہتے ہیں بھگوان, آج بھی.
ان کے تو فلم اسٹار بھگوان بنا دیتے ہیں وہ تو خیر. تو پھر وہ گئے تو جب لوگ دیکھتے تھے کہ آپ دسترخوان پہ سب کو ایک سامان سمجھ رہے ہیں تو ان کے خلفاؤں سے مریدین سے پوچھتے تھے یہ بھگوان کا دھرم کیا ہے, ہم بھی وہ اپنانا چاہتے ہیں. تو مریدین کہتے تھے اسلام دھرم ہے. اچھا بولے اس میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ تو کہتے تھے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے اور کلمہ پڑھاتے تھے. اور جوک در جوک لوگ دائرہ اسلام میں آتے گئے اور آپ نے اپنی ظاہری حیات میں 90 لاکھ کفار کو دائرہ اسلام میں داخل کیا. صرف اخلاق کی وجہ سے اس دعوت کو دیا, اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ قرآن برملا ہے میں رب العالمین ہوں اور رسول رحمت اللہ عالمین ہے اور وہ جانشین رحمت اللہ عالمین ہے. ان کے لیے غریب نواز کے لیے کیا خوبصورت شعر ہے, تمام نور زے سرتا بپا غریب نواز, تمام نور زے سرتا بپا غریب نواز, اب اس سے آگے خدا جانے کیا غریب نواز. کیا بات ہے. اور وہ ایک اور بھی بات کہتے ہیں با انداز نبوت, با انداز نبوت دین کی تبلیغ فرمائی, با الفاظ دیگر, با الفاظ دیگر پیغمبر ہندوستان خواجہ. واہ 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 واہ, کیا خوبصورت جملہ, کیا خوبصورت جملہ. وہ حضرت معاذ بن جبل جو تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو کہتے ہیں کہ تمہیں میں مذہب کی دین کی ماخذ بتاؤں, اس کا نیوکلیس کیا ہوتا ہے. تو لوگوں نے کہا شاید نماز ہے, کہا نہیں حج ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, کہا نہیں, کہا انسان کی توقیر, انسان کو عزت دینا یہ ماخذ ہے. جب یہ بات یہ ذکر کرتے ہیں ہمارے بزرگ کہ اس بات سے کہ آپ نے شودر کو بھی بٹھا کے کھانا کھلا لیا اور وہ دین پہ آ گیا آپ کے, یہ ان کا کردار نہیں, یہ سنت رسول سے انہوں نے اخذ کیا ہے کہ جب توقیر انسانیت ہوگی تو وہاں پہ تبلیغ ضرور ہوگی. حضرت جو آپ نے ذکر کیا پرتھوی راج کے زمانے کا, پرتھوی راج کے زمانے کا ایک بہت مشہور واقعہ بھی ہے جو کہ ایک جوگی کے ساتھ ہوا, آپ نے اس کے پانی کا وضو نہیں دے رہے تھے, وہ واقعہ فرمائیے کیا تھا. دیکھیے 2 واقعے. اجے پال جوگی بہت بڑا جادوگر تھا, پھر وہاں ہر ہندو دربار میں ایک جادوگر ہوتا تھا. یہ اجے پال جوگی تھے, اس کو کرامات بتائی, اس نے اپنا چپل نکالی, حضور غریب نواز نے اپنا کھڑاؤں نکالا, اوپر تک گیا اور اس کے سر پہ چپتے ماری, اس نے تمام جادو فیل ہو گئے. اس نے غریب نواز کے سامنے آیا, قدم بوسی کی اور اسلام قبول کر لیا. اس کا نام عبداللہ بیابانی رکھا گیا. آنا ساگر ایک جھیل ہے اجمیر میں, وہ آج بھی موجود ہے. سپاہیوں کا پہرا بٹھا دیا گیا کہ ان کو پانی نہ لینے دیے, تو وضو کی جب حاجت ہوئی تو آپ نے کٹورے میں پورا پانی لے لیا. تو آپ نے کراماتیں بھی ظاہر کی کہ سارا پانی ایک کٹورے میں آ گیا. تو وہ دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے. اور دائرہ اسی طرح تو آپ نے 90 لاکھ مسلمان بنائے, کراماتیں بھی بتائی اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق محمدی کا بھی مظاہرہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ہمارے ہاں بزرگ بہت سے ہیں, زندہ بھی ہیں, دربار بھی ہیں, لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے, مجھے نہیں پتہ ہندوستان میں اس کی کیا اہمیت ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا جو انفارمیشن ہے جو لے کے اور دینے آ رہا ہے وہ موکل ہے, اور یہ موکل ہمیں آ کے بتاتا ہے اور غیب کی خبر دیتا ہے. کیا غیب کی خبر کوئی چیز ہے جہاں سے ملتی ہے, موکل کوئی چیز ہے جہاں سے آ رہی ہے, یا اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ دیکھیے موکل ہوتے ہیں لیکن یہ بڑی عبادت اور ریاضت ہوتے کے بعد اور اس کی بڑی محنتیں ہوتی ہیں. ہر ایک کے پاس تو موکل ہوتا بھی نہیں ہے. یہ کیا چیز جو آج کل ایک معاشرے میں موکل کا رواج آ گیا. اب یہ والی بات ہے, ہمارے پاس لوگ یہ سمجھ کے آتے ہیں کہ ہم ان کے مسئلے حل کر دیں گے. میں کہتا ہوں بھائی یہ سمجھ کے کیوں آتا ہے, میں کوئی اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتا ہوں تو آپ کے مسئلے کہاں سے حل کروں گا. اگر آپ میرے پاس حضور غریب نواز کی نسبت سے آتے ہو کہ فیوز و برکات ملیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی نسبت اتنی مضبوط اور آپ کا عقیدہ اتنی مضبوط ہو کہ ہماری نسبت سے غریب نواز آپ کے معاملات حل کر دیں, وہ تو ہو سکتا ہے. لیکن اب کئی لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی ہمارے پہ کیا ہے, بھوت ہے, پلیت ہے, کیا ہے, یہ ہے. اب وہ ایک معاشرہ آپ کے اس طرح کا ہو گیا ہے کہ عملیات والوں کا اتنا اثر ہو گیا ہے کہ وہ ہمارے لیے تو یہ والی بات ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی, ہمارے درد کی دوا کرے کوئی. ہمارے پاس تو لوگ یہ سمجھ کے آتے ہیں کہ ہم ان کا معاملہ حل کر دیں گے. ہم کیسے کر دیں گے؟ ہاں ہماری نسبت ہے, اس نسبت کا کوئی احترام رکھتے ہوئے آتا ہے. غریب نواز کی یہ موکل کیا ہوا, یہ کوئی جن ہے, کوئی جن ہے, کیا موکل ہوتے ہیں جو جن کی طرح. ان سے کیا کام لیا جاتا ہے؟ ان سے لوگ ان کو بہت سارے کام کراتے ہیں, اتارا کرواتے ہیں, ان کے معاملات حل کرواتے ہیں, لیکن ہر ایک کے پاس تو موکل نہیں ہوتا ہے نا صاحب. اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کسی کے پاس موکل ہے؟ ہر شخص کہہ رہا ہے میرے پاس موکل ہے. اگر آپ کا کام ہوتا ہے اس سے سر وہ تو دعا سے اللہ بھی کرتے. ہاں بالکل کرتا ہے. تو پھر میری غلط فہمی ہوگی کہ یہ موکل نے کیا نہیں کرنے والی. دیکھیں موکل بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہی تو ہے. اللہ کریشن, یہ سب کریشن آف اللہ تعالیٰ ہے. جیسے ہے نا پیرامیڈکس ہے, یہ ہے, پول انجینئر بناتا ہے, دوا دارو ڈاکٹر کرتا ہے, لیکن طاقت تو سب اللہ تعالیٰ سے انسپائر کرتے ہیں نا, علم تو انہی سے لیا ہے. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے, یہ تمام علم تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے. اگر میں بہت ہی سادگی سے چاہوں کہ آپ مجھے یہ بات سمجھائیے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی مرشد جو ہے جس کے پاس میں جاتا ہوں وہ سچا ہے یا نہیں؟ کیا پہچان ہوگی اچھے سچے مرشد کی؟ دیکھیں آپ جب بار بار کسی سے ملیں گے تو
تو یہ اندازہ تو ایک عام فہم انسان کو بھی ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی میں کتنی ڈیپتھ ہے، کتنا سچا، ایک دو ملاقاتوں سے نہیں ہوتا ہے. اور سب میں بڑی چیز حضور تو جیسے نظر کہتے ہیں کہ انہوں نے نظر کا ڈالی مجھ اور پہ. حضور کی ایک حدیث بھی ہے کہ انسان معاملات میں پہچانا جاتا ہے. بے شک ہے. ان کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھیں. اماں ختیجہ نے آپ کو معاملات سے ہی پہچانا. بالکل بالکل. تو معاملات سے تو حضرت وہ جو نظر ہے کہ مرشد کی نظر ہو جاتی ہے جب تو وہ معاملہ ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ نظر کا کیا وہ تصور کامل ہے؟ مرشد ہو، کامل مرشد ہو تو آپ کی زندگی چینج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے معاملات چینج ہو جاتے ہیں اور آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. معاملات چینج ہونے کا مطلب نہیں کہ آپ دولت مند ہو گئے یا طاقتور ہو گئے یا کوئی سیاسی قوت حاصل کر لی. انسان کے معاملات چینج ہونے سے تعلق ہے کہ آپ کے کوئی روحانی فیوز اور برکات ملتے ہیں اور آپ کا اسپریچول اورینٹیشن ہو جاتا ہے. اس سے جب ہم اس کو کہتے ہیں آسان لفظوں میں کہ اسپریچول اورینٹیشن ہے، اس سے مراد ہوگی کہ میری زندگی کی پرائورٹی جو ہے وہ خداوند تعالیٰ ہو. بالکل بالکل. اس طرف جانا. ہاں. اگر یہ شخص جو ہے وہ کر رہا ہے جو کہ صرف ایک اسکالر ہے، مثال دے رہا ہوں، تو کیا وہ بھی پھر پیر ہوگا یا صرف پیری کے لیے آپ کو ایک نسبتیں چاہیے؟ خدا کی طرف تو کوئی بھی لگا سکتا ہے. پیر کے لیے سب میں پہلی ضروری چیز ہے علم. جی. ظاہری علم ہونا. جاہل تو پیر ہو ہی نہیں سکتا. پیر کی پہلی آپ نے ڈیفینیشن کیا فرمایا سر؟ پیر جاہل نہیں ہوتا. کشف المحجوب میں حضرت علی اجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرمانا جاہل نہیں ہو سکتا. نہیں. صوفی جتنے بھی صوفی باصفا سب عالم دین ہیں. اور یہ دنیاوی تعلیم کی بات کر رہے ہیں آپ یا روحانی تعلیم کی بات کر رہے ہیں؟ علم شریعت. علم شریعت. واہ واہ واہ. ہاں. اور جو مکمل پیر ہوتے ہیں، جو صوفیہ ہوتے ہیں، وہ دینی اور دنیاوی دونوں علم لیتے ہیں، ان میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا ہے. عالم اسی کو کہیں گے جو دین اور دنیا کی تعلیم سے وابستہ ہے. واہ. حضرت آج ہندوستان کو جب دیکھتے ہیں ہم تو ہمیں لگتا ہے، اگر غلط فہمی ہے تو دور کیجئے، کہ مسلمانوں کا جو رجحان ہے وہ بڑا کمزور ہے. بابری مسجد کا واقعہ لیجئے، یا ایک تو میں نے وہ فلم بھی دیکھی جس میں کہ ایک عورت صرف مسلمانوں کی مجلس میں گئی تو اس کو مار مار کے انہوں نے آگ لگا دی. قتل عام کی خبریں آتی ہیں یہاں پہ. یہ اتنا مظلوم مسلمان کیوں ہے؟ اس نے اپنے آپ کو اکنامکلی اور ایکیڈیمکس میں طاقتور کیوں نہیں کیا؟ مجھے آپ بتائیں، یہ تو اسلام کے نام پہ بنایا نا پاکستان، پھر یہاں مسلمان اتنا مظلوم کیوں؟ میرے پاس کوئی جواب آپ نہیں کے ہے. پاس تو مڈل کلاس ہے ہی نہیں. میرے پاس کوئی یا جواب تو رچ ہے یا پور ہے. جی. تو آپ تو ہمیں پیچھے چھوڑ کے آ گئے. ہم اسٹل کیرنگ دا برڈن آف پارٹیشن. اب پاکستان میں مسلمان کہتے ہیں ہم کانسپریسی کا شکار ہیں. ہندوستان میں مسلمان کہتے ہیں ہم ڈسکرمنیشن کا شکار ہیں. یہودیوں سے تو بڑا ہولوکاسٹ کے بعد کوئی ڈسکرمنیشن کا شکار ہی نہیں تھا. آج امریکہ کی کالونی اسرائیل نہیں ہے، اسرائیل کی کالونی ہے امریکہ. واہ، کیا جملہ کہا ہے آپ نے. میں واپس آؤں وقفے سے، پھر بات کرتے ہیں. آپ کو تعلیم سے کسی نے روکا نہیں. خدا تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو آپ کو فضیلت ہے وہ علم کی ہے. ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے. اگر آپ نے چوائس نہیں لی اور آپ ایک مسلمان ہونا کلیم کر رہے ہیں تو آپ کے لیے میں دعا گو. چھٹی آئی ہے شہر اجمیر پہ، رحمت کی گھٹا چاہی گئی. بزرگ ہر کوئی بننا چاہتا ہے، شجر ہر کوئی بننا چاہتا ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ میں ایک سایہ دار درخت ہوں، لیکن سخاوت کرنا کوئی نہیں چاہتا، تواضع کرنا کوئی نہیں چاہتا. کوئی شخص شب بیداری نہیں چاہتا جب تک آپ اس راستے پہ نہیں چلیں گے اور شریعت کے لباس کو اوڑھ کے آپ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے. حضرت درگاہ کے اوپر 50% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں، آدھے سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں. وہ بھی دعائیں مانگتے ہیں، ان کی بھی قبول ہو جاتی ہیں. تو حضرت پھر مسلمان کو تو کوئی پریویلیج نہ ہوا. میں تو قرآن پہ آتا ہوں. قرآن تو برملا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور حضور رحمت للعالمین ہے. اور آپ جب آپ کو نائب بنا کے بھیجا تو آپ بھی جانشین رحمت للعالمین ہے. تو کیا سورج کیا صرف مسلمانوں کے لیے نکلتا ہے؟ کیا ہوائیں صرف مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے؟ کیا شجر میں جو پھل لگتا ہے صرف مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے؟ یہ تو بڑی نیرو اپروچ ہے کہ دنیا مسلمانوں کی، دنیا تو سب کے لیے، اللہ سب کا ہے. اللہ نے جو راستہ ہمیں بتایا، اگر اللہ کے رسول نے ہم اس پہ چلیں گے تو اللہ کا کوئی. آپ کو لگتا ہے کہ ہم، کیونکہ آپ کی بات بالکل بجا ہے، کہ ہمیں اپنی درگاہیں، اپنی مساجد، اپنے وسائل شیئر کرنے چاہیے تبلیغ کے لیے؟ بالکل صاحب، بالکل. انٹریکشن ہونا بہت ضروری ہے. انٹریکشن دیکھیں، ابھی میں ایک بات ہمیں بتاؤں. خوف کیا ہے اس چیز سے؟ ہم انٹریکشن کی میں بات آیا، ابھی میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا. جواب ایک بات آئی، ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایجیٹیشن ہوا امریکہ میں. جی. اس میں 200 سے زیادہ یہودی تھے جو اس کے خلاف ایجیٹیشن کر رہے تھے اور مسلمس کے فیور میں کر رہے تھے. ہم لوگوں میں انٹریکشن نہیں ہونے کی وجہ سے ہم نے تمام زمانے کو اپنا دشمن سمجھ لیا. ہمیں کس نے خلاف کیا سر؟ ہمیں کس نے غلط راستے پہ لگایا؟ کون ہے وہ؟
وہ جو بس اب میں کیا بولوں، جن لوگوں نے بتایا وہ تو آپ ہی بھی جانتے ہیں. جب تک تفریح میرے میں تو کہنے کی ہمت نہیں ہے بھائی یہاں پہ تو اگر ہاں یہ چینل نہیں ہوتا پھر میں بات کرتا بھی کن لوگوں نے بنایا. تو آپ دیکھیں نا، ہم غلط راستے پہ چل پڑے. ہاں دیکھیں یہود نصارہ، کربلا میں کون سے یہودی اور نصارہ تھے؟ حضرت جب دعا مانگی جائے تو آپ کے خیال میں کیا وہ طریقہ ہے، انداز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ قریب خدا کے لے جاتا ہے؟ کیا انداز اپنائے جب ایک سائل جو ہے وہ کسی جگہ جا کے دعا مانگتا ہے اللہ سے؟ پروٹوکول کیا ہونا چاہیے اس کا؟ دیکھیے اللہ سے دعا کا طریقہ ہے تو یہ کہ عاجزی ہو، انکساری اور 100% ایمان ہو اور غرق ہو جائے، جیسے حضرت علی خدا کا یقین ہو کمپلیٹ، اور اس طرح سے غرق ہو کہ اللہ سامنے جب حضرت علی کے نیزہ چکا تھا سجدے میں گئے اور نکال لیا، علی کو پتہ ہی نہیں چلا. جب وہ والی کیفیت ہوگی تو پھر اللہ کا قرب حاصل ہوگا. اب میں کہاں سے لاؤں یہ؟ ہاں تیرا دل تو ایسا نہ معاشنا، تجھے کیا ملے گا نواز ہے. واہ واہ واہ، کیا کیا خوبصورت بات کی آپ نے، کسی بات کو اب چھوڑا نہیں ہے. حضرت یہ فرمائیے کہ آج ہمارے ہاں بہت سے ایسے ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پہ باقاعدہ پیر و مرشد جو ہے وہ بیٹھ کے تعویذ دیتے ہیں، وظائف دیتے ہیں، ذکر قلبی کراتے ہیں، ذکر ظاہری کراتے ہیں. ان میں سے اگر ایک شخص نیا جائے وہ کیا چیزیں دیکھے، کیا کردار دیکھے یا کیا رسومات دیکھے جس کو دیکھ کے اس کو یہ پتہ چلے کہ یہ وہ جگہ ہے جو مجھے روشنی کی طرف لے کے جائے گی، میں مزید غلط نہیں ہوں گا؟ دیکھیں دل سب میں بڑا آئینہ ہوتا ہے، ریگولیشن ہوتا ہے. جس جگہ پہ آپ کا دل اور روح یہ محسوس کرے کہ یہ جگہ سچی ہے اور کچھ دن دے اس جگہ کو، تو روح سے پوچھنے کا کردار بھی تو کہیں سے لاؤں گا نا. وہ تو دل سے ہوگا. دیکھیں دل گواہی دے دیتا ہے کہ اس جگہ پہ صداقت ہے یا نہیں ہے. دل جھوٹ نہیں، دماغ میں فطور ہوتا ہے، دل میں نہیں ہوتا. حضرت یہ دل، آپ نے بڑی اعلیٰ بات کر دی. اس کو دل کو سننے کا طریقہ بھی تو کوئی ہونا چاہیے. کیسے سنوں میں دل کی بات کو؟ لاجک کو، منطق کو چھوڑ دوں اور اپنے قلب کی دسترس جو ہے وہ مجھے حاصل ہو. کوئی ذکر ہے، کوئی چلہ ہے، کیا کروں؟ دیکھیے میں نے تو خود اپنی زندگی میں جو محسوس کیا، اور بزرگان دین جو آتے تھے یا تو چشمے کے کنارے بیٹھتے تھے یا کوئی جنگل میں یا کسی غفا میں، ان آئسولیشن، فار فرام دا میڈنگ کراؤڈ. تو میں نے بھی جب محسوس کیا ہے کہ جب میں کسی ایسی سنسان جگہ میں ہوتا ہوں، ایسی جگہ پہ ہوتا ہوں، تو میرے کو اللہ زیادہ قریب نظر آتا ہے. احساس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے شدت سے کہ میں اللہ کے قریب ہوں اور میں اللہ سے کچھ مانگوں. ان کمیونین وتھ اللہ جسے کہتے ہیں نا. اور مولانا روم نے بھی کہا کہ گڈریے کو بھی اللہ اتنا قریب نظر آتا ہے کہ جو کہ مسیح تو یہ تو ایک کیفیت ہے صاحب جس کو میں زبانی طور سے بتا نہیں سکتا ہوں آپ کو. حضرت ایک بڑی امید ہے بھی اور ہوگی بھی، اور میرے خیال میں جائز بھی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ وہاں جو ایک روایتی انداز ہے بزرگی کا وہ تو اپنی جگہ قائم رہے، لیکن خواجہ غریب نواز کی یونیورسٹی بھی ہوتی وہاں پر ایک، جو کہ 70 سال میں نہیں ہو سکی. ہاں یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب اسے کیا کہیں آپ. میں جب انجمن سید زادگان کا سیکرٹری بھی ہوتا تھا، یہ ہمارے خانوادوں میں ایک ایڈمنسٹریٹو پوسٹ بھی ہے. آئی یوز ٹو بی ایٹ دا ہیلم آف افیئرس. تو میں نے 147 بیگھز آف لینڈ اشوک گہلوت ہمارے چیف منسٹر تھی 10% میں دی، اور میں ایک ڈیم یونیورسٹی بنانا چاہتا تھا. تو اس میں جو ہے انتہا پسند ہندو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یہ کافی تھی، کہاں سے بن گئی تو ایک مصیبت ہوگی. دیکھیں دونوں ہی باتیں، مسلمان پڑھنا بھی نہیں جاتا اور مسلمانوں کو پڑھنے بھی نہیں دیا جاتا. دونوں باتیں اپنی جگہ ہیں. تو بہت ساری مخالفت ہوئی اس کی، باقاعدہ میرے پاس ابھی بھی دستاویز پڑھیں، بننے نہیں دی. ہاں. اور پھر میرے اپنے لوگوں نے بھی ساتھ نہیں دی. کیوں اپنے لوگوں نے کیوں نہیں دیا؟ ہیومن ٹینڈنسی، یعنی کہ مسلمانوں نے بھی نہیں دیا؟ مسلمانوں نے بھی اور میرے اپنے لوگوں نے. ایم پیز نے بھی نہیں دیا؟ کسی نے نہیں دیا، کسی نے نہیں دیا. اور اپنے لوگوں سے جب بات کہوں گا تو میرے اپنے گھر کے لوگوں کی بات کروں گا. اوف، جلن، حسد جو کھا گئی. لیکن نقصان تو امت کا ہوا نا سر؟ بالکل ہوا. وہ تو میرے آئندہ امید ہے وقت آگا تو ضرور ہوگا ہی. بالکل. اس کے دن مجھے بڑی کسک ہے میرے دل میں آج کہ ایسا ہونا چاہیے تھا. حضرت آپ کے خیال میں آئندہ آنے والے وقت کے لیے درگاہیں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ مثال کے طور پہ اس وقت مسلمان جو ہیں وہ دہشت گردی کا شکار بھی ہیں اور دہشت گردی کا ان پہ ایک لیبل بھی ہے. کیا کردار ہوگا ان درسگاہوں کا اس معاملے میں سہولت دینے کے لیے؟ دیکھیں کچھ تو ہوتے محبت میں جنون کے آثار، کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. ٹیررزم افغان وار کے بعد یہ اسپل اوور آف افغان وار ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں دوسروں کا ہاتھ تھا، لیکن دہشت گردی کے راستے پہ گامزن ہمارے ہی لوگوں کا ہے. اور دہشت گردی یہ ختم نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی سر؟ اس کی وجہ ہے ان کی جو نرسریز ہیں
उनको जब तक रेगुलेट ना किया जाएगा, सर नर्सरीज हैं ही क्यों? उनकी फंडिंग को टैप नहीं किया जाएगा, वो मदारिस जिसमें कि हेट, नफ़रतें सिखाई जाती हैं कि ये काफर है, ये वाजिबुल कत्ल है, और चाहे वो मुसलमान है। हाँ, जो दरगाहों पे जो जाते हैं वो वाजिबुल कत्ल है, ये सोच। लेकिन दरगाहों पे हमले हो रहा है, मुहर्रम के जुलूस में हो रहा है, रबीउल अव्वल के जुलूस में हो रहा है। हमले हो रहे हैं, लेकिन 7 का हमला आपको भी याद है? मैंने खराज अकीदत पेश वहाँ पे हुआ तो हमला, लेकिन अगले दिन वहाँ पे ढोल फिर से बजाया गया, धमाल वहाँ पे फिर से की गई। हारे हम कोई नहीं, हम थक ज़रूर जाते हैं, हारे हम नहीं इस पे। हज़रत क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात को करीब लाने के लिए, बेहतर करने के लिए, प्रोडक्टिव करने के लिए दरगाहों का कोई रोल आइंदा मुस्तकबिल में हो सकता है? देखिए, दरगाहों का तो बहुत बड़ा रोल है, ख़ासतौर से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का। ये दोनों मुल्कों में इमोशनल इंटीग्रेशन का बाइस है, ठीक है ना जी। दोनों मुल्कों के लोग गरीब नवाज से मोहब्बत, आशिकाना मोहब्बत है वो है ना कि मैंने तो ऐसा देखा, इश्क रोते मेरे को देख के, जब मैं ये आता हूँ दामन पकड़ लेते, छोड़ते नहीं हैं। ये आगे चल के मेरा जहन ये कहता है कि आज नहीं तो कल ये चीज़ें सोर्स ऑफ इंटीग्रेशन बनेंगी हमारे बीच में। ये एक्टिव क्यों नहीं है अभी? ये क्यों नहीं बन रहा अभी तक, क्यों नहीं बन पाया? क्या मसाइल हैं? सिर्फ मीडिया अगर आज की तारीख में पॉजिटिव, दोनों कंट्रीज़ का मीडिया पॉजिटिव रोल प्ले करना शुरू कर दें तो बहुत सारे मामला हैं। आपको लगता है शाह साहब कि आने वाले वक्त के लिए या मौजूदा वक्त के लिए इस्लाम की तबलीग जो है उसके लिए किसी को तलवार उठाने की ज़रूरत है? बड़े सगीर में तो इस्लाम की तबलीग के लिए तलवार कहाँ उठाई, मुझे ये बताया। जो 70 करोड़ मुसलमान हैं दुनिया के, मुस्लिम्स में 50% से ज़्यादा मुसलमान तो इस खत्ते में रहते हैं, किसने तलवार उठाई मुझे बताएं। वो मुस्लिम रूल था, वो एक सेकुलर था, टिटुलर था, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। इस्लाम तो बुजुर्गान दीन सूफिया औलिया कामलीन ने फैलाया है, तो तलवार की कहाँ ज़रूरत आ रही? और तलवारों के तो अब ज़माने ही गई, अब तो इकोनॉमिकल वॉर है और दुनिया बुरी प्यासी है। देखिए हो कह रहे हैं, आज रूहानियत की पूरी दुनिया में, मगरिब में बड़ी प्यास है। अब वो कंटेमिनेटेड वाटर भी मिल रहा है, उससे प्यास बुझा रहा है, और इस्लाम की जो मिनरल वाटर है वो बोतलों में बंद है, उसकी मार्केटिंग ही नहीं हो रही है। क्या अच्छी बात की आपने, क्या खूबसूरत बात की। आखिरी बात आपसे पूछूंगा सर, और मैं नहीं चाहूँगा कि आप इसमें सवाए दिल के कोई और जवाब दें। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप वहाँ के गद्दी नशीन हैं, आप खाते हैं वहाँ के। हाँ। हज़रत अपनी दुआओं में कभी पाकिस्तान को याद करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस्तिक़ामत अता फरमाए और हिंदुस्तान पाकिस्तान के माबाइन ताल्लुकात बेहतर हो, ये मैं बिल्कुल दुआ करता हूँ। हमारा काम ही दुआ करना है। 800 साल से हम ही इस मनसब पे फाइज हैं, और मैं ये दिल की गहराइयों से चाहता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात बेहतर हो। सर मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह आपको अक्ल और फ़हम और दानिश और दुनियावी और दीनी दोनों उलूम दिए हैं, खुदा करे कि जितने गद्दी रखने वाले लोग हैं, जितने खुद्दाम हैं, अल्लाह उनकी बसारत को वसी करे। आमीन। हमें इन दरगाहों से उम्मीद है, आस है और दुआ है कि ये वही काम करें जो सुन्नत पर है, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं, खुदा करे कि ये तबलीग के ज़रिए या दरगाहों के ज़रिए उस मुस्बत रास्ता अख्तियार करें जिसमें दोनों अवामों का भला हो। आमीन। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह बहुत आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता करे।